وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ قلم کی 4 نمبر کی آیت ہے. اس آیت پاک میں سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. دشمنان اسلام کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات لگائے گئے. کبھی آپ کو ساحر یعنی جادوگر کہا گیا، تو کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، تو کبھی آپ کو مجنون اور دیوانہ بھی کہا گیا. اسی سورہ قلم کی دوسری آیت میں بتایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل و احسان سے مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اور تیسری آیت میں بتایا کہ آپ کے لیے تو کبھی ختم نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے. اور چوتھی آیت میں بتایا کہ آپ تو بلند اخلاق کے حامل ہیں. تو یہ 2 آیتیں بتا رہی ہے اس بات کو کہ جس کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہو اور جس کے اخلاق اتنے اونچے ہو، عالی ہو، بلند ہو، کیا وہ مجنون اور دیوانہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ جو لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں اور اس طرح کے الزام لگاتے ہیں، انہیں اپنے جنون کا علاج کروانا چاہیے. اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ان 5 میں ایک اہم شعبہ اخلاق کا بھی ہے. دشمنان اسلام ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہوا مذہب ہے. ہم کہتے ٹھیک ہے، لیکن وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی، وہ اخلاق کی تھی. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے متعلق
اپنے ارشادات بھی بیان فرمائے اور عملی اعتبار سے آپ نے اس کے نمونے بھی پیش کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن کریم کی اتنی ہی آیت کافی ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ تو اخلاق فاضلہ رکھنے والی شخصیت ہے۔ اور متعدد روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کہ مجھے بلند اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ اس پوری مدت میں میں نے جو بھی کام کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے ایسا نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اسی سے آپ میرے آقا کے اخلاق کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے مکارم اخلاق کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی کوئی باندی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتی تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا سوائے اللہ کے راستے میں جہاد کے، ورنہ آپ نے نہ کسی خادم کو نہ کسی عورت کو مارا، بلکہ کبھی کسی سے کوئی خطا یا لغزش ہو جاتی تو آپ نے انتقام بھی نہیں لیا سوائے یہ کہ کوئی اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا تو اس مخالفت پر جو شرعی سزا ہوتی وہ آپ نے جاری فرمائی، ورنہ آپ نے کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ فحش چیزوں کے پاس جانے والے تھے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ عفو درگزر کا معافی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں لا یعنی نہیں فرمایا، آپ کا جواب اس بات میں ہاں میں ہوتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھے میرے آقا کے اخلاق کیا تھے؟ میں نے چند دن پہلے ہی اشارہ کیا کہ جب پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا آپ گھبراہے ہوئے تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی کے جو کلمات کہے وہ کیا کہے کہ آپ تو رشتہ ناتا جوڑنے والے، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے، غریبوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ آپ غور کیجئے
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عبادت کو بیان نہیں کر رہی ہے بلکہ آپ کے اخلاق فاضلہ کو بتلا رہی ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ تو خلق عظیم رکھنے والے ہیں۔ یہ مختصر سا لفظ یہاں اس آیت میں لایا گیا تو ذرا یہ بھی سمجھے کہ خلق عظیم سے مراد کیا اور اس کے صحیح معنی کیا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خلق عظیم سے مراد اللہ کا دین ہے، یعنی دین اسلام، جس سے زیادہ محبوب دین اور کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ خلق عظیم سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کریم نے جن اعلیٰ اور بلند اخلاق کی تعلیم دی ہے وہ سارے اخلاق میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اعلیٰ درجے کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خلق عظیم سے مراد آداب القرآن ہے، یعنی قرآن کریم نے جو آداب سکھلائے بتلائے، جن کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دی گئی، وہ سارے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ میں کمال درجے کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند و بالا اخلاق عطا فرمائے تھے، اسی کی تکمیل کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لایا۔ تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذرا سمجھے کہ میرے آقا کے اخلاق کیا تھے۔ اچھے اخلاق میں ایک چیز سخاوت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو بے مثال تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں بہت ہی شروع میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو الفاظ لائے ہیں روایت کے، وہ یہ کہ آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا کی طرح ہوتی تھی۔ اب یہاں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو تیز ہوا کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی، اور رمضان المبارک میں آقا کی سخاوت کیوں بڑھتی تھی؟ یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ہوا جب چلتی ہے ہر ایک کو نفع پہنچاتی ہے، فرق کر کے تمیز کر کے نفع نہیں دیتی کہ یہ ہمارا آدمی ہے، اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے، وہ پرایا ہے، اس کو فائدہ نہیں ملنا چاہیے، بلکہ ہوا کا فائدہ ہر ایک کو ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اسی تیز ہوا کی طرح تھی کہ جب سخاوت کی ہوائیں چلتی تھی تو جہاں مؤمنین کو فائدہ پہنچتا تھا، آپ کی سخاوت سے غیر مسلمین بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔
وہ بھی آپ کے در سے محروم نہیں جاتے تھے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ کیوں بڑھ جاتی تھی؟ ارے بھائی، رمضان المبارک میں اللہ کی سخاوت بڑھتی ہے تو نبی کی سخاوت کیوں نہیں بڑھے گی؟ اللہ کی سخاوت بڑھ گئی کہ فرض کا بھاؤ 70 فرائض کے برابر ہو گیا، نفل کا بھاؤ فرض کے برابر ہو گیا۔ تو جب رب العالمین کی سخاوت میں رمضان المبارک میں اضافہ ہوتا ہے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رات میں آیا کرتے تھے قرآن پاک کے دور کے لیے۔ اور چونکہ جبرائیل فرشتے ہیں، فرشتے میں حرص اور لالچ کا مادہ نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کی جو صحبت اور ہم نشینی رمضان المبارک میں ہوا کرتی تھی، اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک چیز ہے سخاوت۔ میں آپ کے سامنے اس کے 2 نمونے پیش کرتا ہوں۔ ایک نمونہ تو یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے جو کافر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی خواہش پوری کی اور 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں چری جاتی ہے اتنی بکریاں آپ نے اسے عطا کی۔ وہ تو حیران رہ گیا، اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا، اے میری قوم اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم محمد تو اتنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا دیتے ہیں کہ فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی سخاوت۔ دوسرا نمونہ یہ ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین سے واپس آ رہے تھے تو چند دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، الجھ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے مجبور ہو کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے جگا لی، تو وہاں آپ کی چادر وہ انہوں نے اچک لی۔ ان دیہاتیوں نے آپ کی چادر کو تھام لیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھو، آقا فرماتے میری چادر دے دو، اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر بھی مویشی اور جانور ہوتے تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، اور تم مجھے ہرگز ہرگز بخیل اور جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت۔ اچھے اخلاق میں ایک چیز ہے شجاعت، بہادری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوراق کو ٹٹولا جائے تو پتہ چلے گا کہ شجاعت کا وصف اور جوہر بھی آپ کی زندگی میں نمایاں طور پر پایا جاتا تھا۔
میں آپ کے سامنے اس کے بھی 2 نمونے پیش کرتا ہوں۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں رات کے وقت کچھ آواز سنائی دی۔ اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا تو اس خطرناک آواز کی طرف لوگوں نے دوڑ لگائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں واپس آتے ہوئے ملے۔ اندازہ لگائے آقا علیہ السلام تمام لوگوں سے پہلے پہنچ چکے تھے اور آپ فرما رہے تھے ڈرو مت میں جا کر آیا ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر ننگی پیٹھ پر بغیر زن کے سوار تھے۔ سادگی کا عالم تو دیکھو، تلوار آپ کے گلے میں لٹک رہی تھی اور آقا علیہ السلام فرماتے کہ ہم نے اس گھوڑے کو بحر یعنی سمندر جیسا پایا ہے، حالانکہ وہ گھوڑا ایسا تھا نہیں۔ یہ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی برکت تھی، جس کی وجہ سے اس کی تیز رفتاری میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ سارے لوگ جب پہنچے آقا واپس آ رہے ہیں، یہ ہے آقا علیہ السلام کی شجاعت، آپ کی دلیری، آپ کی بہادری۔ دوسرا نمونہ یہ ہے، حضرت براء ابن العازب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا، اے ابو عمارہ، کیا غزوہ حنین میں آپ لوگوں نے پٹھ دکھائی تھی؟ بات اصل یہ تھی کہ غزوہ حنین میں ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ تو حضرت براء ابن العازب نے جواب دیا کہ ہم نے ایسا سنا ہے، لیکن اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خچر کی لگام تھامی تھی، اور جب مشرکین مکہ نے آپ کو گھیر لیا، اب دیکھو میرے آقا کی شجاعت و بہادری کو، آپ اس پر سے اتر گئے اور یہ فرماتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں، میں تو نبی برحق ہوں اور میں تو عبد المطلب جیسے جری اور بہادر سردار کا بیٹا ہوں۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ اب اور آگے بڑھے۔ اچھے اخلاق میں ایک چیز ہے سچائی، سچ بولنا۔ سچائی اسلام کی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے، اور جھوٹ بولنا سب سے بری عادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچائی کا عالم یہ ہے کہ جو لوگ آپ پر الزام لگاتے تھے وہ بھی آپ کی سچائی کا اعتراف کرتے، اور آپ نے سچائی کی اس قدر تعلیم دی کہ ایک کافر شخص آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں کچھ بری عادتیں ہیں، سب کو چھوڑوں گا نہیں، ساری بری عادتیں مجھ سے ایک ساتھ چھوٹ نہیں سکتی، ایک ایک کر کے چھوڑ سکتا ہوں۔ زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم ایمان لے آؤ اور ایک کام کرنا، جھوٹ مت بولنا۔ چنانچہ ان کے لیے تو یہ معمولی بات تھی،
اور گھر گئے خیال آیا زنا کر لے، شراب پی لے، چوری کر لے، لیکن خیال آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا تو سزا جاری ہوگی، اور اگر کہوں کہ نہیں کیا تو جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ سے تو ہم توبہ کر کے آئے ہیں، ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، آپ کی عقل مبارک کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا زنا چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو، چوری کرنا چھوڑ دو۔ یہ آپ کی عقل کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اسی کی وجہ سے ساری برائیاں خود بخود ختم ہو گئی۔ تو جس نبی کی سچائی کی یہ تعلیم ہو کہ اوروں کو سچائی کا درس دیا، اس کی زندگی میں سچائی کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت کی جو سپر پاور طاقت تھی تو وہ قیصر کی حکومت، اور جب شاہ روم قیصر کے پاس اللہ کے حبیب علیہ السلام کا خط مبارک پہنچا تو کہا عرب معاشرے سے اگر کوئی آدمی معتبر یہاں ہو تو اس کو میرے پاس لایا جائے، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ کہ ابو سفیان ان دنوں میں تجارتی قافلے کو لے کر پہنچے ہوئے تھے ملک شام، تو شاہ روم کے دربار میں بلایا گیا، اور شاہ روم نے قیصر نے ابو سفیان سے چند سوالات کیے۔ یہ بڑی لمبی بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ جن صاحب کا ہمارے پاس خط آیا ہے، میں ان کے بارے میں آپ سے پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ذاتی زندگی میں سچائی اور جھوٹ کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے۔ ابو سفیان نے یہ اعلان اور اقرار کیا مجلس میں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچ بولنے والے انسان ہیں۔ یہی ایک تاریخی شہادت کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے دشمن نے بھی بھری مجلس میں نہ چاہتے ہوئے آپ کی سچائی کا اقرار اور اعلان کیا۔ اچھے اخلاق میں ایک چیز امانت داری بھی ہے۔ امانت ایک اچھی عادت اور بے ایمانی ایک بری عادت ہے۔ کسی کی امانت میں خیانت کرنا اور کسی کے ساتھ بددیانتی کا معاملہ کرنا انسان کے برے اخلاق میں شمار ہوتا ہے، اور امانت کا لحاظ کرنا یہ اچھے اخلاق کی علامت و نشانی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت مقدسہ کے اوراق پلٹے جائے تو پتہ چلے گا کہ آقا علیہ السلام نے نہ صرف اپنوں کے ساتھ بلکہ پرایوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی امانت کا کتنا اہتمام اور خیال فرمایا ہے۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کا ارادہ فرماتے ہیں، اور حال یہ تھا کہ پوری قریش نے اپنے آدمیوں کو باہر کھڑا کر دیا ہے، آپ کی شہادت کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ ماحول یہ تھا کہ ہر قبیلے نے افراد منتخب کر کے قاتلوں کا گروہ بنا کر
مختلف جگہوں پر کھڑا کر دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑی اطمینان سے ان لوگوں کے بیچ میں سے نکلتے ہیں۔ لیکن آپ کی امانت کو تو دیکھیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو، جو اس وقت تک آپ کے چچازاد بھائی ہی تھے، داماد نہیں بنے تھے، اپنے بستر پر لٹایا اور لوگوں کی امانتیں ایک ایک کر کے، ایک ایک کے نام کے ساتھ سپرد کی کہ یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی، ان کو لوٹا کر تم مجھ سے قبا میں آ کر ملنا۔ یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی امانت کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیے کہ آپ نے حضرت علی کو ایک ایک کی امانت لوٹانے کا حکم دیا، اور دشمنوں کا حال بھی دیکھے جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ کوئی امانت رکھوانے کے لیے ابو جہل کے پاس نہیں گیا، ولید بن مغیرہ کے پاس نہیں گیا، ابو لہب کے پاس نہیں گیا، عتبہ شیبہ کے پاس نہیں گیا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ہضم کریں گے تو 7 اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر انہیں اعتماد اور بھروسہ تھا کہ آپ کو اپنی امانتیں دیتے تھے، اسی لیے تو آپ امین کے نام سے مشہور تھے، جانے جاتے تھے۔ امانت کی ایک عجیب مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ واقعہ خیبر کے موقع کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عام طور پر عادت یہ تھی کہ جب آپ کسی جنگ کے لیے نکلتے تو لشکر کے خاص لوگوں کے علاوہ آخری منزل کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں فرماتے تھے۔ خیبر کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر نکلے۔ یہ پورا علاقہ اس وقت یہود کے قبضے میں تھا، صبح کا وقت تھا، اور وہ لوگ کاشتکاری میں، کھیتی باڑی میں، باغات کی سینچائی اور سیرابی میں مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آئے ہیں، تو سارے لوگ قلعے میں گھس گئے۔ وہاں ان کے بہت سے قلعے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کے قلعوں کا گھیراؤ کیا، تو ایک آدمی جن کا نام اسود راعی تھا، جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہوئے، کالے تھے اس لیے اسود کہے جاتے تھے، اور بکریاں چرانے والے تھے اس لیے راعی کہے جاتے تھے۔ تو وہ اسی علاقے میں دشمنوں کی بکریاں چرا رہے تھے اور کسی کے غلام تھے۔ انہوں نے جب دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا لشکر تو خیبر تک پہنچ چکا ہے، تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ اگر میں آپ کا دین اختیار کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، تمہیں جنت ملے گی۔ اسود راعی نے کہا، کیا مجھ جیسے کالے کو جنت ملے گی؟ فرمایا، ہاں بھائی، تمہیں اگر تم ایمان لے آؤ گے تو جنت ملے گی۔ وہ کہتے، کیا میری نجات ہو جائے گی؟ فرمایا، ہاں ہو جائے گی۔ اسود راعی کہتے، ٹھیک ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لو۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل کر لیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اب میں آپ کا خادم ہوں، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟
آقا نے فرمایا دیکھو امانت دیکھو میرے آقا کی، فرمایا کہ تم یہ جو بکریاں چرا رہے ہیں یہ تمہاری ذاتی نہیں، یہ کسی اور کی ہے، یہ تمہارے مالک کی ہے۔ آپ غور تو کیجئے، جنگ کا موقع ہے اور دشمنوں کے قلعے کا گھیراؤ کر رکھا ہے، بکریاں بھی دشمنوں کی ہیں۔ فرما تمہارا اسلام تو ہم قبول کریں گے، لیکن بکریاں جس کی ملکیت میں ہیں یہ امانت ہے، ان کو آپ لوٹاؤ۔ اسود رائی کہتے اللہ کے نبی میں بکریاں واپس کرنے گیا تو واپس کیسے آ سکتا ہوں، میری واپسی دشوار ہو جائے گی۔ فرمایا ایسا کرو گھر جا کر دروازے سے ہی دے کر چلے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کا کتنا اہتمام فرمایا۔ اچھے اخلاق میں ایک چیز ہے ایفائے عہد، یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ وعدہ پورا کرنا اچھی عادت اور وعدہ خلافی کرنا بری عادت ہے، بلکہ اس کو منافقوں کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا عمل کر کے دکھایا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے ایک ساتھی تھے، نام تھا ان کا عبداللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کاروباری سودا ہوا۔ سودے کی کچھ رقم میرے پاس تھی، وہ میں نے دے دی۔ باقی رقم کے لیے میں نے آپ سے کہا آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی گھر جا کر لے کر آتا ہوں۔ اب عبداللہ کہتے میں گھر گیا تو بھول گیا اور میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی، یہاں تک کہ اس بات کو 3 دن گزر گئے اور مجھے یاد آیا کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں جگہ ٹھہرنے کو کہہ کر آیا تھا۔ بھاگتا ہوا میں وہاں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ موجود پایا۔ آپ نے شکایت کے طور پر صرف اتنی بات کہی، عبداللہ تم نے ہمیں پریشان کر دیا، تم نے کہا تھا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کا کتنا اہتمام کیا۔ وعدہ پورا کرنے کی ایک انوکھی مثال میں آپ کو پیش کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی ہیں۔ باپ یمان کا اصل نام جبل تھا اور یمنی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کا نام یمان رکھ دیا تھا۔ دونوں باپ بیٹے غزوہ بدر سے پہلے اسلام لائے اور انہوں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ مکہ والوں کا مدینہ والوں سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے، تو باپ بیٹے اس نیت سے مدینہ منورہ کی جانب چلے کہ وہاں جا کر مدینہ والوں کے ساتھ مل کر مکہ والوں پر چڑھائی کریں گے اور لڑائی میں شرکت کریں گے۔ راستے میں ابو جہل کے لشکر سے ملاقات ہوئی اور ابو جہل نے یہ بھانپ لیا کہ یہ دونوں باپ بیٹا مدینہ منورہ جا کر
مدینہ والوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کریں گے، تو روک لیا اور کہا کہ تم دونوں محمد کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے ٹالنے کی بہت کوشش کی اور کہا ہم تو صرف مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا تم وعدہ کرو کہ جا کر محمد کے ساتھ لشکر میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ مجبوری میں ان دونوں نے وعدہ کر لیا اور اسی وعدے پر ان دونوں کو چھٹکارا ملا، رہائی ملی۔ رہائی کے بعد یہ دونوں جب مدینہ طیبہ پہنچے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر پیش قدمی فرما رہے تھے۔ ملاقات ہوئی اور ملاقات پر ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ان دونوں کا باپ بیٹوں کا جو قصہ پیش آیا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنایا۔ میرے بھائیو سوچو کون سا وقت ہے، حالات کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مقابلے کے لیے ایک ایک آدمی کی ضرورت، اور بوڑھے بچے ملا کر تعداد ہے تو صرف 313 کی، اور سامنے جو لشکر ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے 1000 کا، اور وہ بھی پورے اسباب و وسائل کی فراوانی کے ساتھ۔ اس کے باوجود جب حضرت حذیفہ اور حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم ابو جہل کے لشکر سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم جا کر محمد کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے، تمہارے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اور اسی وعدے پر ہمیں چھوڑا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف منع کر دیا کہ اب تمہیں لشکر میں شامل ہونے کی اجازت نہیں، بلکہ تم اپنے وعدے کو نبھاؤ گے، پورا کرو گے۔ یہ ہے وعدہ پورا کرنا جس کی تعلیم میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اچھے اخلاق میں ایک چیز ہے خوش کلامی، بندہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کرے، کلام کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خوش کلامی فرماتے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی جاتی تھی، جب آپ بات چیت کرتے مسکراتے تھے، اور آپ کے رعب اور دبدبے کے باوجود آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ خوش طبعی اور مزاح کا معاملہ فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت میں جو رعب تھا وہ بناوٹی اور تکلف والا رعب نہیں تھا، بلکہ طبعی رعب تھا۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام خام و خواہ کسی پر اپنا رعب نہیں جماتے تھے، بلکہ اپنے اصحاب کے ساتھ نہایت خوش طبعی کے ساتھ، خوش کلامی کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ حضرت ظاہر ایک صحابی ہے، دیہات کے گاؤں کے رہنے والے، آتے تھے حضور کے پاس، گاؤں کی کچھ چیزیں لا کر پیش کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو شہر کی کچھ چیزیں ہدیے میں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا حضور علیہ السلام نے ان کو مدینہ کے بازار میں کھڑے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے سے گئے اور ان کو پکڑ لیا اور کہا کون اس غلام کو خریدے گا۔ اولن چھڑانے کی کوشش کی، مگر جب آہٹ اور آواز سے محسوس کیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر اپنے کو حضور کے اور قریب کرنے لگے۔
سوچو آج کے دور میں کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خوش طبعی تھی۔ ایک بڑی آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کرتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ تو بیچاری پریشان ہو گئی کہ میں تو دعا کے لیے آئی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو مجھے یہ خبر سنا دی کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریشانی دیکھ کر فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گا، سب کو اللہ تعالی جوان بنا کر جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طرح ایک صاحب آئے اور درخواست کی مجھے سفر کے لیے سواری چاہیے، آپ مجھے ایک اونٹ عطا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، ہم تم کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی سفر کرنا ہے، اونٹنی کے بچے کو لے کر میں کیا کروں گا، کیسے سفر کروں گا، اس پر سوار کیسے ہوں گا؟ آقا نے فرمایا بھلا آدمی، ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خوش طبعی، خوش کلامی۔ اچھے اخلاق میں ایک چیز ہے تواضع، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ آقا فرماتے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو مقام رفعت نصیب فرماتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی عاجزی کیسی تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تھے تو ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم آپ کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ یہ ہے آپ کی عاجزی۔ اسی طرح آپ کی عاجزی کی ایک اور مثال سنیں۔ ایک جگہ صحابہ کرام میں گفتگو ہو رہی تھی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابل کے انداز میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ بخاری شریف کے روایت میں آقا نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متى، کہ تم مجھ کو یونس بن متى پر فضیلت اور برتری مت دو، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، اس کے باوجود فرما رہے کہ یونس بن متى پر تم مجھے فضیلت مت دو۔ اچھے اخلاق میں ایک چیز ہے حیا، شرم۔ چند دن پہلے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات پیش کی تھی اور اس میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ حیا تو ایمان کا جز ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور آپ کی شرم کا عالم یہ تھا کہ آپ پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ اچھے اخلاق میں ایک چیز ہے عفو درگزر، اس کے ایک نہیں سینکڑوں واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ملیں گے۔ وحشی بن حرب کو آپ نے معاف کیا یا نہیں؟ کہ جن کی ذات سے اسلام کی تاریخ کا ایک تلخ ترین واقعہ جڑا ہوا ہے، وہ وحشی بن حرب، جنہوں نے میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق و مہربان چچا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا۔
لیکن نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، آقا نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا، انہیں معاف کر دیا۔ ان سے پوچھا کہ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ تو انہوں نے جو داستان سنائی، آقا پر رقت طاری ہوئی۔ فرمایا وحشی تمہارا قصور تو معاف ہے، لیکن تم ایسا کر سکتے ہو کہ ہمارے سامنے مت آیا کرو، چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہاں دیکھیے آپ نے ان کو معاف کیا یا نہیں۔ اسی طرح فتح مکہ کی تاریخ کو کون فراموش کر سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں سے آپ کو نکالا گیا، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن جب آقا علیہ السلام 8 سال کے بعد اپنے وطن میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں، 10,000 کی جمعیت آپ کے ساتھ ہے۔ صحابہ اعلان کرتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج جوش انتقام کا دن ہے، آج تو پرانے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، پورا حرم بھرا ہے اور انتظار میں ہے کہ زبان مبارک سے آج کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ آقا باہر تشریف لاتے ہیں اور زبان پر یہ الفاظ ہے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ایک ہی جملے میں آپ نے سب کو آزادی کا پروانہ نصیب کر دیا۔ تو آپ کے عفو درگزر کے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ملیں گے۔ احد کے موقع پر دشمنوں کو معاف کیا یا نہیں؟ طائف میں پتھرے کھانے کے باوجود اور بدن لہو لہان ہونے کے باوجود، نعلین خون سے بھر جانے کے باوجود، آپ نے ان کے لیے بددعا کے کلمات استعمال نہیں کیے، انہیں معاف کیا۔ حتیٰ کہ جن لوگوں نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا، جادو کیا تھا، آپ نے انہیں بھی معاف کیا۔ اچھے اخلاق میں ایک چیز ہے صلہ رحمی، رشتہ ناتا جوڑنا۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کو دیکھا جائے تو صلہ رحمی کے رشتہ ناتا جوڑنے کے ایک نہیں دسیوں واقعات آپ کو ملیں گے۔ میں تو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ابو لہب کی وہ باندی جن کا نام سویبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن انہوں نے دودھ پلایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، نہ قریب کی نہ دور کی، وہ ابو لہب کی باندی تھی۔ بس یہ رشتہ داری قائم ہوئی کہ آپ کی رضائی ماں بن گئی، دودھ کے رشتے کی ماں۔ آپ نے اس رشتے کو نبھایا کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے تو اپنی اس رضائی ماں کے لیے تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور مدینہ طیبہ سے کوئی مکہ مکرمہ جانے والا ہوتا تو آپ اس کے ذریعے اس خاتون کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ جب سن ہجری 8 میں
مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعی ماں حضرت ثویبہ کو یاد فرمایا کہ وہ کہاں ہے، اس کا کیا حال ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ فرمایا اس کا کوئی لڑکا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں۔ اندازہ کرو آپ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال فرما رہے ہیں، تو اگر وہ خود حیات ہوتی تو اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا اور حسن سلوک کا کیا معاملہ ہوتا، اور پھر آپ کی حقیقی والدہ اگر بقید حیات ہوتی حضرت آمنہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا کیا معاملہ ہوتا۔ تو رشتہ ناتا جوڑنے کے 10 واقعات ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی اہلیہ ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ان کی سہیلیوں کا بھی خیال کیا کہ ان کے گھر بھی گوشت وغیرہ بھیجا کرتے تھے۔ اور حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کی اطلاع پہنچی تو آقا علیہ السلام رشتہ داری نبھاتے ہیں، ان کے گھر کھانا بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور ہمارا حال رشتہ داری نبھانے کا یہ کہ جس کے گھر میت ہو اس کے یہاں دیگیں چڑھائی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال اور آپ کی سیرت، آپ کی سنت تو یہ کہ جن کے یہاں انتقال ہوا آپ نے کھانا بنا کر بھجوایا ہے۔ اسی طرح اچھے اخلاق میں ایک چیز ہے مہمان نوازی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر یہ بات بھی کمال درجے کے ساتھ پائی جاتی تھی، مہمان چاہے آپ کے پاس اپنا ہو یا پرایا ہو، ایمان والا ہو یا غیر مؤمن ہو، آپ نے ہر ایک کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کی جو جماعت اور وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہے، آقا علیہ السلام نے ان کے طعام و قیام دونوں کا انتظام فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اسی طرح ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس مختصر سے جملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و بالا اخلاق کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ارشادات اور اقوال کی روشنی میں اخلاق حمیدہ کی تعلیم دی، اور عملی طور پر بھی آپ نے اس کے نمونے پیش کیے، اور آپ نے اخلاق کا شاندار درس امت کو پڑھایا، اور اخلاق حمیدہ سے تربیت دے کر ایک شاندار جماعت اور ایک بہترین معاشرہ تیار کیا۔ ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو پڑھیں اور اپنی عملی زندگی میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اخلاق ہم میں نہیں ہے۔ جس نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے، غیروں نے ان میں سے بہت سی باتیں اپنا لی، اس لیے وہ آج مہذب اور تہذیب یافتہ اور باسلیقہ سمجھے جاتے ہیں، اور ہم جس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے عشق و محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہماری ہی زندگی ان کے اخلاق سے خالی ہے۔ رب کریم ہمیں اخلاق حمیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ کوٹھوا گام میں خدمت کرنے والے جناب رشید خان محمد خان پٹھان
موجودہ بیماری کی وجہ سے اسپتال میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے۔ ربیع اللہ خان پٹھان اور سمینہ بانو پٹھان دونوں کی طبیعت علیل ہے۔ خون پارٹیاں پر امینہ بی بی بیمار ہے۔ عظیم بھائی اور اکرم بھائی بیمار ہے۔ احمد ابراہیم اسماعیل احمد سر کورونا ہوا ہے، اور بلکیس بی بی ابراہیم اسماعیل بھی اسپتال میں ہے۔ موسالی گاؤں میں جناب جابر حیدر بیلم طبیعت ناساز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرما کر پہلے سے بہتر صحت عطا فرمائے۔ ایوب کریم ہتوڑا گاؤں میں انتقال ہوا ہے۔ عبد القادر ٹھیکے کی لڑکی رخسانہ بانو محمد یوسف کا بھروچ میں انتقال ہوا ہے، اور حنیف بھائی ڈرائیور کا انتقال ہوا ہے، اور ابھی تفسیر سے پہلے یہ اطلاع ملی کہ جناب شکیل بھائی جمادار وہ چند دنوں سے علیل تھے اور ابھی اللہ کی رحمت میں جا پہنچے۔ اس محلے کے 6-7 آدمی اس وبائی مرض میں انتقال کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی جملہ مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے، اللہ انہیں درجات عالیہ نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے، اور ان کی موت کو درجہ شہادت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم احفظنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإيمانا كاملا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وشفاء من كل داء ودفاء من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت۔ پروردگار عالم، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں،
اے اللہ سر سے لے کر پیر تک معصیات میں ڈوبے ہیں۔ الہ العالمین زندگی کا بڑا حصہ ہم نے غفلتوں میں، لا یعنی میں، گناہوں میں، فضولیات اور لغویات میں، بےہودہ اور عبث کاموں میں گزار دیا۔ الہ العالمین ہر سانس ہمیں موت کے قریب دھکیل رہا ہے۔ پروردگار عالم ہم بڑی غفلتوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ الہ العالمین اتنی ساری اموات کے واقعات سننے کے باوجود ہم آنکھیں نہیں کھولتے، عبرت نہیں پکڑتے۔ اے اللہ ان واقعات سے سبق نہیں لیتے۔ رب کریم تو معاف فرما دے۔ رب کریم پورا رمضان گزر گیا مگر ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اے اللہ ایک ایک لمحہ قیمتی، مگر ہم نے ان مبارک ایام کو، مبارک راتوں کو فضول کاموں میں، گناہوں میں کھپایا، برباد کیا۔ الہی تو ہمارے حال پر رحم فرما، الہی تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ پروردگار عالم ہمارے سارے جرائم پر، قصوروں پر محض اپنے لطف و احسان سے معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے، جوانوں کے، رشتہ داروں کے، دوست اور احباب کے، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم ہمارے گناہوں پر نظر نہ کر بلکہ اپنی شان رحیمی کو دیکھ لیجئے۔ آپ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کا دریا ٹھاٹے مارتا ہے۔ ہر رات میں بے شمار بندوں کو خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ اے اللہ آج کی اس پیاری اور مبارک شب میں جو 25ویں شب بھی ہے، اے اللہ جمعہ کا دن بھی ابھی گزرا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی نجات کے، مغفرت کے، جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ روزانہ کئی لوگوں کی پرچیاں آ رہی ہیں۔ الہ العالمین کتنے بندے بستر علالت پر پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ حال تو ایسا ہے کہ گھر والا بھی بیمار پرسی کے لیے تیار نہیں، ہاتھ لگانے تک کو تیار نہیں، پانی کا ایک گلاس دینے کے لیے کوئی ہمت نہیں کرتا۔ الہ العالمین مانا کہ بیماری ایک نعمت ہوا کرتی ہے مگر ہم تو کمزور بندے ہیں۔ میرے مولا اس نعمت کو تو شفا کی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہمارا امتحان نہ لے، جتنے مریض ہیں اے اللہ تمام کو صحت، عافیت، طاقت، تندرستی اور سلامتی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تو نے اب تک آج تک اپنے لطف و احسان سے ہمیں بچا کر رکھا ہے۔ اے اللہ کس منہ سے، کس زبان سے تیرا اس نعمت پر شکر ادا کرے۔ واقعی تو نے بڑا کرم کیا کہ ایسے ماحول میں بھی تو نے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ رب کریم آئندہ بھی تو حفاظت فرما، ہم تو تیری حفاظت کے قدم قدم پر محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور تو نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اے ارحم الراحمین ذات ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین ذات ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب کریم دائیں سے، بائیں سے، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے ہر سمت و جہت سے حفاظت فرما۔
مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، سب کی حفاظت فرما، مساجد کی اور مصلیوں کی، مدارس، مکاتب، مدرسین اور طلباء کی، خانقاہوں کی اور سالکین کی، دین کا کام کرنے والی جماعت اور مراکز کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما، ہر بندے مؤمن کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، زراعت و تجارت و کاروبار کی، مکانوں کی، مکین کی، دکانوں کی، ساز و سامان کی، اور خصوصاً ہم سب کے ایمان کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ روزانہ نئی نئی خبریں سننے میں آ رہی ہیں، اے اللہ اموات کے واقعات بہت ہو رہے ہیں۔ الہی جتنے لوگ اس وبائی مرض کا شکار ہو کر دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان تمام کی بھرپور مغفرت فرما۔ اے اللہ تو نے درجات عالیہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عطر سے معطر فرما دے، جنت کا باغیچہ بنا دے، رحمت کی بارش ان کی قبروں پر نازل فرما دے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما دے۔ الہی 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 ہم پر رحم فرما۔ پروردگار عالم ہماری جملہ پریشانیاں دور فرما، مصیبتوں سے خلاصی نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخیوں کا شکار ہے، اے اللہ وہاں امن و امان اور محبت کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ جانبین کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر دولت ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کی رسوائی اور ذلتی سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں ٹھکانہ نصیب فرما دے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی شفاعت، آپ کی ملاقات، آپ کے نورانی ہاتھوں سے لذت جام نصیب فرما، اور ہمیں ان کا غلام و خادم بنا لے۔ رب کریم نکم اعمال میں وزن پیدا فرما، اے اللہ میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما دے، بائیں ہاتھ میں ملنے سے حفاظت فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما، بجلی کی رفتار پار لگا دے۔ رب کریم نیچے جہنم ہے جس کی آگ کو مدتوں تک بھڑکایا گیا، اس میں لڑکنے گرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور جنت الفردوس میں اعلی مقام محض اپنے لطف و احسان اور فضل و کرم سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔